یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کے سوال کے جواب میں لا نہیں کہتا، چاہے کوئی اپنی بیٹیاں ہی رشتے میں پیش کیوں نہ کرے۔ آپ کوئی روایت دکھا دیں کہ نبی پاک کسی کے دروازے پہ گئے ہوں رشتہ مانگنے کے لیے کہ صاحب میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک روایت دکھا دیں، صاحبان علم تشریف فرمائے، کوئی ایک روایت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ سب آتے تھے کہ سرکار ہم آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا تھا، حتیٰ کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی خود پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام بھیجا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بیوی کے پیغام بھیجنے کے 17 راز ہیں جو علماء نے لکھے ہیں۔ بیوی کے پیغام بھیجنے کے 17 راز ہیں۔ بیچ میں آگے یاد بات کو عرض کر دوں، بیوی نے پیغام اس لیے بھیجا تھا خود سے کہ اگر نبی کی طرف سے پیغام آیا، حضرت ابو طالب پیغام لے کر آئے، تو 1400 سال کے بعد کوئی معترض یہ کہہ دے گا کہ نبی کو خدیجہ کی دولت کی لالچ تھی۔ اگر پیغام لے کے آیا ابو طالب تو کیونکہ ملکۃ العرب تھی، لہذا کوئی بھی 1400 سال کے بعد معترض یہ کہہ دے گا، یہ سلمان رشدی جیسا کتاب لکھنے والا کہہ دے گا کہ نبی کو نعوذ باللہ لالچ تھی جناب خدیجہ کی دولت تھی، تو جناب خدیجہ نے تو خود پیغام بھیج کے، بھاری جملہ ہے، جناب خدیجہ نے خود پیغام بھیج کے قیامت تک کے لیے نبی کریم کو الزام طمع سے بچایا ہے۔ الزام طمع سے بچایا ہے۔ 17 دلائل لکھے ہمارے علماء نے کیوں بیوی نے پیغام بھیجا تھا۔ اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہتے کہ دولت کی لالچ تھی، نہیں، مجھے نبی کی لالچ ہے، اور جب مجھے نبی کی لالچ ہوگی، دیکھیں یہ ایثار ہے جناب خدیجہ کا، جس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا، جیسا کہ بیچ میں ایک روایت یاد آ رہی ہے، جیسا کہ جب بی بی شہر بانو، عجیب روایت یاد آئی تھی، جو نوشہروان عادل کی پوتی تھی، اور ان کے ساتھ ان کی بہن گیان بانو تھی، تو مولا علی نے بی بی شہر بانو کی شادی کی مولا حسین علیہ السلام، اور گیان بانو بی بی کی شادی کی محمد ابن ابی بکر سے۔ جب ان کی شادی ہوئی کے درمیان میں عجیب بات یاد آ گئی ایثار پر، کہ وہاں ایثار کیا جناب خدیجہ نے تو اللہ نے کیا صلہ دیا، یہاں ایثار کیا مولا علی نے تو اللہ نے کیا صلہ دیا۔ یہ ایک عجیب بات یاد آ گئی کہ جناب مولا نے شادی کی جناب شہر بانو کی مولا حسین، تو 2-3 عرب کے پرانے لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا علی، آپ نے عرب کے شہزادے کی عجم کی شہزادی سے شادی کر دی۔ یا علی تھوڑا سا جائے، آپ نے عرب کے شہزادے مولا حسین کی اور شادی عجم کی شہزادی سے کر دی۔ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے اس کو بڑے اچھے پیرائے میں لکھا ہے، ان کے درجات بلند ہوں تو میں ان کی روایت کو نقل کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے عرب کے شہزادے کی عجم کی شہزادی سے شادی کر دی، تو یہ تو آپ نے عرب کے شہزادے کی نعوذ باللہ عزت کے مطابق نہیں کیا۔ تو مولا نے اس وقت جملہ فرمایا کہ تم ہمیں ابھی تک پہچانے ہی نہیں ہو، نبی اور علی تو عرب اور عجم کی تفریق کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسلک اہل بیت میں زبان، علاقہ، رنگ، نسل، اس کے لیے کوئی تعصب نہیں ہے، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ ہمارا ہے، یعنی علاقے کا یا زبان کا، کلچر کا کوئی تعصب نہیں ہے، اس لیے کہ جو مولا کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ ہمارا ہے۔ مسز آگا میں پڑھ رہا تھا پچھلے سال، تو ایک بچے نے سوال کیا کہ جناب ہم اذان میں
علی ولی اللہ کے بعد الحسن ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یار بیچ میں پھر بات آ گئی. اب 3 باتیں یاد رکھیے گا, تینوں کا تجزیہ کرنا. یہ کہا کہ ہم علی ولی اللہ کے ساتھ الحسن ولی اللہ کیوں نہیں کہتے, الحسین ولی اللہ کیوں نہیں کہتے, علی ابن الحسین ولی اللہ کیوں نہیں کہتے, محمد ابن علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے, ہم اپنے آخری امام تک کا نام اپنی اذان اقامت میں کیوں نہیں لیتے, یا اپنے کلمے میں کیوں نہیں لیتے؟ تو میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف علی ولی اللہ پڑھتے ہیں سرکار کی رسالت کی گواہی کے بعد. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی دلیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو بزرگ حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے خاص دعا کا طالب ہوں, اور دیوار سے لگے دائیں بائیں بزرگوں سے دعا کا طالب ہوں, اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ جناب ہم صرف علی ولی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد مولا حسن سے لے کر اور مجھ تک اور مجھ سے لے کر ہمارے آخری تک اگر ہم 11 امام اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ کرتے تو ہمیں بھی امامت نہ ملتی. یعنی ہم 11 نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا تو اللہ نے ہمیں امامت عطا فرمائی. تو پتہ چلا کہ 11 کی گواہی علی کی گواہی کے بدلے ہے. مولا علی کی گواہی دے دی, اس کا مطلب ہم نے 14 کی گواہی دے دی. سرکار کی رسالت کی علیحدہ گواہی دے رہے ہیں, بی بی کی عصمت اور 12 اماموں کی گواہی گویا علی علیہ السلام کے ذریعے سے دی جا رہی ہے. تو مولا علی کو اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا کہ علی تم نے ایثار کیا, تم نے عجم کی شہزادی کو عرب کے شہزادے سے, کہ جو صرف عرب کا شہزادہ نہیں ہے کائنات کا شہزادہ ہے, ان کی شادی جناب شہربانوں سے کی. اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ اللہ نے کہا یا علی تم نے اتنا بڑا ایثار کیا تو اب یاد رکھو کہ اب تمہاری نسل امامت چلے گی ہی شہربانوں کے ذریعے سے. یعنی اب جو بھی امام آئے گا دنیا میں وہ بی بی شہربان ہوئی ان کی جدہ کہلائیں گی. اس لیے کہ مولا سجاد کے بعد سے یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے صاحب, جو جناب شہربانوں کے شہزادے ہیں. تو اللہ نے مولا علی کے ایثار کا بدلہ دیا کہ جناب شہربانوں کی نسل سے گویا امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو کیا صلہ ملا کہ تم نے ایثار کیا ہے, اب قیامت تک تمہاری ہی گود سے نسل نبوت آگے چلے گی. یعنی اور کسی بیوی کو اللہ نے اولاد ہی عطا نہیں فرمائی, گویا عطا فرمائی تو وہ اٹھا لی. مثلا جناب ابراہیم یا جناب بی بی ماریہ قبطیہ کے وطن سے تو ان کو اٹھا لیا گیا, اس لیے کہ نسل نبی, اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل اس کی سلب سے چلی ہے, میری نسل علی کی سلب سے چلی. تو لہذا کسی نے بھی بات کہاں سے کہاں چلی گئی, اگر یاد ہے مولا کی تلوار دینا تو اس کو پورا کر دوں, اور بھول گئے تو مصائب پڑھ لو. یاد مولا کائنات تلوار دے دی. مولا نے اس نے کیا سوچ کے تلوار مانگی کہ علی اس سخی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی بھی سوال کے جواب میں لا نہیں فرماتے. کیسا ہی مشکل سوال ہو, کیسا ہی مشکل سوال ہو, کسی سوال کے جواب میں لا نہیں فرماتے. پھر بات آ رہی ہے کیا کریں, کسی سوال کے جواب میں لا نہیں فرماتے, چاہے کیسا ہی مشکل سوال ہو کبھی نہیں کہتے کل بتاؤں گا, پرسوں بتاؤں گا, قرآن کھول کے بتاؤں گا, 2 رکعت نماز پڑھ کے حاجت کی پھر بتاؤں گا, یا بیٹی سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤں گا. کہ جناب کبھی مولا نے کسی اہل بیت کے فرد نے یہ نہیں فرمایا کہ کل پرسوں بتائیں گے, نہیں, مشکل ترین مسئلہ ہو یا مشکل ترین سوال ہو چشم زدن میں جواب دیتے ہیں. وہ کہتا ہے یا علی آپ نے, مولا نے تلوار دے دی اس لیے کہ سوال کے جواب میں لا نہیں فرمایا. تو اس نے تلوار لینے کے بعد ایک جملہ کہا, یا علی آپ نے تلوار تو دے دی لیکن تلوار دینے کے بعد یہ نہیں سوچا
اب آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون؟ یار آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون؟ اب جو کہتے ہیں نا خیبر خندق میں کیا رکھا ہے، وہ آ کر دیکھیں کہ علی کی جنگوں میں کیا کیا رکھا ہے۔ مولا سے سوال کیا کہ یا علی، آپ نے تلوار دیتے وقت، کیونکہ مولا علی کی عادت تھی کہ آپ ایک ہتھیار رکھتے تھے، اگر تلوار ساتھ ہوتی تھی تو نیزہ نہیں ہوتا تھا، اگر نیزہ ہوتا تھا تو تلوار نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی اور ہتھیار ہے تو وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ اسی طرح سے سینے پہ صرف زرہ باندھتے تھے، پشت پہ نہیں باندھتے تھے، اس لیے کہ علی نہ کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا کرتے تھے نہ کسی پہ پشت دکھلاتے تھے۔ تمام مومنین کی صحت اور لمبی عمر کے لیے ایک باواز پیش مولا کبھی زرہ نہیں باندھتے تھے کمر پہ، کبھی کسی کو پشت نہیں دکھلاتے تھے، ہمیشہ سینہ سپر ہوا کرتے تھے اور کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ لہذا مولا کے ہاتھ میں ایک ہی چیز ہوتی تھی، تلوار تھی، وہ اس کو دے دی۔ جیسے تلوار اس کے حوالے کی تو اس نے کہا یا علی، تلوار تو آپ نے دے دی، اب آپ کے پاس کوئی اور ہتھیار ہے نہیں، میں تو آپ کے مقابل ہوں، میں تو آپ کے جنگ کرنے آیا ہوں۔ آپ نے تلوار دیتے وقت یہ نہیں سوچا کہ آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون؟ آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون؟ آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون؟ مولا فرماتے ہیں کیا کہتے ہو؟ تمہاری تلوار میری تلوار سے تمہارے ہاتھوں سے مجھے بچائے گا کون؟ اب وہ حضرات آ جائیں جو کہتے ہیں مولا علی کی خیبر خندق میں کیا رکھا ہے۔ دیکھیں مولا علی نے توحید کو کیسے ثابت فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کیا کہتے ہو؟ تمہارے ہاتھوں سے میری تلوار سے مجھے بچائے گا کون؟ بس یاد رکھو جو اب تک میرے ہاتھوں سے میری تلوار سے تمہیں بچائے ہوئے تھا، وہی تمہارے ہاتھوں سے مجھے بچائے جو اب تک جو میری تلوار میرے ہاتھوں سے تمہیں بچائے ہوئے۔ اب دیکھیے جیسے اس نے اللہ پر مولا علی کا عقیدہ دیکھا تو اس نے کہا یا علی، تلوار بھی لے لیجئے اور مجھے اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھوا۔ تو مولا علی نے کس طرح سے دائرہ اسلام میں داخل کیا؟ اپنی سخاوت کے ذریعے سے، تلوار دے کر اس کا دل لے لیا۔ لہذا یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کسی سوال کے جواب میں لا نہیں کہتا، اور یہی سبب ہے کہ مولا کائنات کو اللہ نے کچھ عجیب و غریب منفرد فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور میں نے بات جو دیر سے حضرات آئے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ عقیدہ قائم ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، اور علم آتا ہے کتابوں کے ذریعے سے، اور پھر اس علم کو ہم اپنی زندگی میں، جیسا کہ ناد علی، بات ناد علی کا آئی کہ ناد علی ہم پڑھتے ہیں، ہماری مدد ہو جاتی ہے، تو ہمارا عقیدہ قائم ہو گیا کہ مولا علی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو کیسے کہ جب خیبر کے میدان میں بلایا تو ادھر جناب قمبر کہتے ہیں سرکار کس سے لبیک فرما رہے ہیں؟ کس سے فرما رہے ہیں لبیک؟ رضی صاحب یاد ہے شروع کی بات، کس سے فرما رہے ہیں لبیک؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو جناب قمبر کہتے ہیں مولا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میری رکاب تھام لو گھوڑے کی، یاد سمجھ میرے گھوڑے کی رکاب تھام لو۔ تو میری طرح کا تو شیعہ تھے نہیں جناب قمبر، میری طرح آپ کی بات نہیں کروں، میری طرح کے تو شیعہ تھے نہیں جناب قمبر۔ کہتے ہیں مولا آپ نے فرمایا کہ رکاب تھام لو، تو اب میں چھوڑوں گا تو نہیں، میں رکاب چھوڑوں گا تو نہیں، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے تو میں تھاموں گا، لیکن رکاب تھاموں گا گھوڑا دوڑے گا تو میں تو گھسٹ کے مر جاؤں گا۔ فرماتے قمبر تم میرے غلام ہو، لیکن تمہیں ابھی تک میری کما حقہ معرفت نہیں ہے۔ آج علی زمین کے راستوں سے مل جائے گا، آج علی زمین کے راستوں سے نہیں
جائے گا. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سے چھوٹوں کے لیے, بزرگوں سے دعا لینے کے لیے, کہ مولا کائنات منبر کوفہ پہ بھی فرماتے تھے, سرکار کے دور میں بھی صحابہ کے درمیان بیٹھ کے فرماتے تھے کہ علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے. تو کوئی ایک واقعہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ علی آسمان کے راستوں سے گزر کے بتائیں کہ علی آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں. اور صرف ایک نہیں ہے, 2 واقعات ہیں, ایک نہیں ہے, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں, ایک نہیں 2 واقعات ہیں کہ جس میں مولا علی نے زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بدلائے ہیں. ایک مقام ہے مدینے سے خیبر پہنچنا, ایک مقام ہے معراج نبی کا. علامہ بشیر ٹیکسلا, فاتح ٹیکسلا ہمارے بزرگ عالم گزرے, ان کی کتاب اتفاق سے یہاں بھی جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات جب نبی پاک معراج سے تشریف لے جاتے تھے تو نبی پہلے آسمان پہ پہنچتے تھے تو علی پہلے سے دوسرے آسمان پہ ہوتے تھے. یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگا. مولا نبی ابھی زمین پہ تھے, علی پہلے آسمان پہ, نبی پہلے آسمان پہ ہوتے تھے تو علی دوسرے آسمان پہ, یعنی اس سے پہلے والے آسمان پہ ہوتے تھے. تو کسی نے پوچھا سرکار یہ علی آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ تو علامہ بشیر ٹیکسلا لکھتے ہیں, فاتح ٹیکسلا اللہ مقامہ, کہ آگے کیسے نہ جائیں. اگر آپ کسی شہر کو اٹھا کر لے جائیں کسی اور جگہ پر, انا مدینہ تو علم ہوں علی البابہ, میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے. آپ اگر ٹورنٹو کو اٹھا کے کہیں لندن یا پاکستان لے جائیں گے تو پہلے دروازہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ایک بڑے پڑھنے کا زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں. اور دیکھیے میں ابھی اس بچے کے ساتھ آیا, عابس میاں کے ساتھ, عباس مرزا کے بیٹے کے ساتھ, تو میں اسے بتانے لگا کہ میں یہاں سے مڑو, یہاں سے مڑو, یہاں سے مڑو. یہ کہنے لگا مولانا آپ یہاں رہتے ہیں یا میں یہاں رہتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں رہتے تو تم ہو. تو کہنے لگا پھر یہاں کے راستے میں بہتر جانتا ہوں نا. تو پتہ کیا چلا, جو جہاں کی مخلوق ہوتا ہے وہاں کے راستے بہتر ہے. انا والی من نور واحد, میرا ولی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے علی اور نبی یہاں کی مخلوق نہیں ہے. اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت, احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا. اور فرماتے ہیں لہذا زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے وہی بہتر جانتا ہے جو آسمان کے راستوں میں رہا ہوا ہوتا ہے, جو آسمان کی مخلوق ہوتا ہے. لہذا ایک خیبر کے میدان میں, ایک معراج پہ, مولا علی نے زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کا پتہ بتایا کہ کیسے جاتے ہیں. اور وہی ہوا, کمبر نے رکاب تھام لی. بس جلدی سے آخری بات کر دوں فضائل کی حد تک کہ آج جلدی مل گیا تھا منبر, آپ لوگ کل سے آدھی سے دیر کے آنے گے, تو کیا کریں کہ جناب علی ابھی خیبر پہنچے نہیں تھے. بہت لطیف بات کرنے جا رہا ہوں. سرکار نے حکم دے دیا تھا یہ میرے پیارے صحابیوں, جو مجھے دیکھیں ہم ادب سے نام لیتے ہیں پھر بھی ہمیں کافر کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں, میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ علی آنے والے ہیں. جو آج مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کر دوں گا. بات کہہ رہا ہوں, پڑھے لکھے حضرات میں سب کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا ہمارے یہاں. میں پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں, جناب رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں, میں تمہیں جنت لکھ کر دوں گا جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا. میں تمہیں جنت لکھ کے دوں گا جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, غور کیجئے گا. پیچھے میرے بہت محبت کرنے والے سبھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن بہت سارے اظہار کرتے ہیں. ان اظہار کرنے والوں سے التماس کر رہا ہوں توجہ کہ مولا کائنات رسول پاک فرماتے جو علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا
میں اسے جنت لکھ کے دوں گا. کوئی ایک روایت دکھا دے کسی صحابی نے آگے بڑھ کے کہا ہو سرکار آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں, لکھتے کہاں. کوئی تو کہتا نا کہ صاحب امی کی معنی اللہ قرآن میں فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. مسلمان کہتے ہیں امی کا مطلب ہے نعوذ باللہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. کوئی تو صحابی آگے بڑھ کے کہتا سرکار آپ جنت کہاں سے لکھ کے دیں گے, آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں. جہاں جنت کی لالچ تھی وہاں لکھنے پڑھنے پر اعتراض نہیں کیا. جہاں علی کے لیے لکھا جانا تھا وہاں کا ہمارے لیے کتاب جاتی ہے. لہذا کہہ دیا کہ جناب بس ہمارے لیے کتاب کافی ہے. نہیں, کوئی تو کہتا نہیں روایت یہ طاہر القادری نے بھی لکھی ہے روایت کہ سرکار نے فرمایا تھا میں جنت لکھ کے دوں گا. تو سارے کے سارے صحابہ, کیونکہ فجر ہونے والی تھی, ابھی فجر کی نماز نہیں ہوئی تھی, فجر ہونے والی تھی, سارے کے سارے صحابہ کتاب کی روایت کے الفاظ ہیں کہ پیروں کے پنجوں پر کھڑے ہو کے اچک اچک کے دیکھ رہے. کوئی گھوڑوں پر سوار ہو کے دیکھ رہا تھا. کہاں دیکھ رہا تھا؟ مدینے کی طرف, کہ علی مدینے کے راستے سے آئیں گے تو ہم جلدی سے دوڑ کر جا کر کہیں گے وہ علی آ رہے ہیں, ہمیں جنت لکھ کے دیجیے. سارے کے سارے مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں, پیروں کو اوپر کر کر کے, گھوڑوں پر سوار ہو کے, جو اونچی جگہ تھی وہاں کھڑے ہو کر کہ علی کی اطلاع دیں گے نبی کو. سارے صحابی مدینے کی طرف دیکھ رہے تھے. جناب سلمان فارسی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. جو پہنچ گیا جناب سلمان آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک جگر جلے, میں نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے, دل جلے نہیں, جگر سے خون بنتا ہے, خون دل تک پہنچتا ہے. لہذا وہ تیزی کے ساتھ آئے, نام بھی لکھا ہے تاریخ میں پاک ممبر سے نہیں لے رہا, تو جملے کہہ دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں کہ جناب وہ آئے اور آ کر جناب سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ یا سلمان بوڑھے ہو گئے, سٹیا گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہذیان کی تہمت لگانا پرانی عادت نہ ہو. روایت میں ذمہ دار ہوں, آپ جیسے چاہیں سنیں, آپ کی مرضی. جملے ہی ہوتے ہیں خطیبوں کے. لہذا جناب سلمان سے آ کر کہتے ہیں کہ تم سٹیا گئے ہو, علی آئیں گے تو مدینے سے آئیں گے, مدینے کا راستہ ایک ہی ہے, یہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جناب سلمان فرماتے ہیں اگر یہ راز تمہیں بتلا دیا تو جنت تو تم لے لو. اگر یہ راز بتلا دیا تو جنت تو تم لے لو, لہذا تم اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنا. وہ پھر اس طرف دیکھنے لگے, ادھر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا جناب سلمان نے, تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے آئے, کہا کہ یا نبی پاک وہ دیکھیے علی بن ابی طالب آ رہا. جناب رسول پاک فرماتے ہیں کہ سلمان تمہیں کیسے پتا چلا کہ علی آج آسمان کے راستوں سے آئیں گے؟ تو عرض کرتے ہیں سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ صبح میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور رسول اسے دوست رکھتا ہوگا, اور وہ مرد بھی ہوگا. لہذا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ صبح میں علم اسے دوں گا. اگر علی 80 میل دور گھوڑا دوڑا کے آئیں گے تو صبح تک نہیں پہنچ پائیں گے اور آپ کی بات سچی ثابت نہیں ہوگی. دیکھیے راز کی بات, اگر علی راستے سے آئیں گے گھوڑا دوڑا کے تو 80 میل دور ہے, نہیں پہنچ پائیں گے. آپ نے آدھی رات کے بعد تو نادے نہیں پڑی ہے, اور آپ
آپ نے فرمایا کہ صبح میں علم اسے دوں گا، تو علی آپ کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے صبح سے پہلے آئیں گے، اور اگر پہلے آئیں گے تو زمین کے راستے سے آ ہی نہیں سکتے ہیں، آسمان ہی کے راستے سے ایک درود پڑھنے گا محمد وعلی محمد کو۔ لہذا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ عقیدہ بنتا ہے علم کی صورت میں، علم کے بعد مشاہدہ، اور مشاہدے کے بعد نتیجہ، جب نتیجہ آتا ہے تو عقیدہ بن جاتا ہے۔ بس ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات اور اہل بیت ہماری مدد کرتے ہیں۔ کیوں مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا۔ ایک درود پڑھنا محمد ابھی میرے بھائی نے مرثیہ پڑھا، شہزادہ علی اکبر کی شہادت۔ میرے والد آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، سوستان ہیں، اور ان کا حکم ہے کہ جو مرثیہ پڑھا جائے اسی سے ربط ملایا کرو مسائل میں۔ مجھے نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں یہ مرثیہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آمادہ ہیں تو دو جملے میں بھی عرض کر دوں۔ جن کی جوان اولاد ہے، بتاؤ کسی شخص نے بعد از کربلا روزہ رسول پر مولا سجاد عید کی تعقیبات میں مصروف تھے۔ عید کا دن تھا، کربلا کے بعد مولا سجاد تعقیبات پڑھتے پڑھتے اپنے جوانوں کو یاد کر کے گریہ فرما رہے تھے، رو رہے تھے روزہ رسول پر۔ اور مولا سجاد کا گریہ آپ علماء سے، ذاکرین، واعظین اور پڑھنے والوں سے سنتے رہتے ہیں کہ مولا کے سامنے جب بھی کبھی کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو آپ پوچھتے تھے بتاؤ تم نے اس کو پانی پلا لیا؟ بتاؤ مولا سجاد سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عزیزارو، مولا سجاد روزہ رسول پر گریہ فرما رہے ہیں کربلا والوں کو یاد کر کے۔ اچانک ایک شخص نے دوڑتے ہوئے آ کر مولا سجاد سے آہستہ سے آگے کہا، مولا خاندان بنی ہاشم کی کچھ بیویاں اپنے گھر سے نکلی تھی حلقہ بنا کر، اور وہ حلقہ بنا کے جیسے ہی نکل رہی تھی تو اچانک ان میں سے کوئی بیوی غش کھا کے گر پڑی، اور ساری بیویاں اس کے اوپر گر پڑی، اور سب بیویاں ان کو ہوش دلانے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، لیکن مولا کوئی بھی مدینے کا شخص اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ یہ مقدرات عصمت ہے، یہ حسین کے گھر کی بیویاں ہیں، لہذا کوئی شخص آگے نہیں بڑھتا۔ عزیزارو، عید کا دن تھا، مولا سجاد تیزی کے ساتھ روزہ رسول سے باہر نکلے، اور تیزی کے ساتھ جب اپنی بیویوں کے نزدیک پہنچے تو جا کر بھی مولا سجاد نے کس بیوی کو اٹھایا؟ جو علی اکبر کی ماں ہے، جناب جناب لیلا کو اٹھایا اور کہا کہ لیلا میری ماں ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئی، عزیزارو تم نے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ جب مولا ان کو ہوش میں لائے اور ان کو گھر تک پہنچایا، شام کو جب مولا روزہ رسول پر آئے اور آ کر مدینے کے لوگوں سے پرسہ لے رہے تھے، آپ کے یہاں بھی رواج ہے اگر کسی کا تازہ انتقال ہو جائے تو عید کے دن اس کے گھر جا کر اس کے بچوں کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ عزیزارو، شام کے وقت مولا سجاد کے گھر مدینے کے وہ لوگ جو اہل بیت سے کچھ محبت کرتے تھے وہ مولا سجاد کو پرسہ دینے آئے تھے۔
الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون خدا بندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو حل فرما چاند رات سے لے کر اب تک جس نے جس انداز سے عزاداری میں حصہ لیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ مال و رزق میں برکت عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما مولانا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما بزرگوں بچوں ماں بہنوں کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں ہمارے بچوں کو امامت کے زیور سے آراستہ فرما جناب صغرا کے صدقے میں ہماری بچیوں کی نصیب بہترین فرما اپنے آخری حجت کا ظہور فرما ہمیں امام کے ناوان و انصار میں شمار فرما ماتم حسین پروان چڑھایا
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وأنا أخذت رحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. Gel bakacağız. Ha?
سنت کا منکر ہے، میں ذاتی طور پہ اس کے حسب نسب کا منکر ہوں۔ واہ 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 واہ، میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ جناب نعت علی کی توجہ فرمائے گا، کوئی سند نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر آپ اپنی سند لائیے، پہلے ہم آپ کی سند دیکھیں گے، پھر نعت علی کی سند ہم بتائیں گے، اور اگر نعت علی کی سند ہم نہ بتائیں تو آپ ہمارے لیے جو چاہیں کہہ دیجیے گا۔ یعنی یہ بھی دعوے میں بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نعت علی کو مستند روایات سے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، نعت علی حدیث قدسی ہے جو گویا اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائی خیبر کے میدان میں کہ آپ یہ پڑھیں، اور وہ سرکار نے پڑھی۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مولا کائنات کی یہ روایت، ہمارا عقیدہ قائم ہوا کیسے؟ جب کتاب میں پڑھا، کتاب میں پڑھنے کے بعد یہ علم آیا کہ ہم مولا علی کو بلایا سرکار نے خیبر کے میدان میں، یہ علم آیا۔ اس علم کی بنیاد پہ ہم نے مشاہدہ کیا، ہم نے بھی مشکل میں نعت علی پڑھی، ہم نے بھی مشکل میں نعت علی پڑھی، تو ہماری مدد ہو گئی۔ جب مدد ہو گئی تو نتیجہ مل گیا، جب نتیجہ ملا تو عقیدہ بن گیا کہ علی مدد کر سکتے ہیں۔ جب نتیجہ ملا، آپ جوان ہیں بھائی صاحب، آپ ادھر آ جائیں مہربانی کر کے، مجھے اصل میں پورا دائیں بائیں دیکھنے کی عادت نہیں، میں تو جملہ کہہ دیا آپ نے سمجھ، کنکھیوں سے دیکھنے کی اجازت ہے شریعت میں، شریعت میں نماز میں بھی کنکھیوں سے دیکھنے کی اجازت ہے، پوری گردن توڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں عادی نہیں ہوں پورا ادھر ادھر دیکھنے میں۔ تو اس کا مطلب ہے مولانا بھی فضائل کا یہاں ماحول اشرا پڑھنا پڑے گا کوئی، تو ایک ذرا درود پڑھنے بس تھوڑا سا آمادہ آ جائے، آپ تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو، کہ جناب عقیدہ کیسے بنا؟ جب مشاہدہ اور نتیجہ سامنے آیا کہ مولا علی نے مدد کی، اور یہ روایت مستند ہے، ہمارے استاد گزرے ہیں مولانا جواد الاصغر نقوی، الارشاد رسالہ نکالتے تھے، یاد ہوگا جن کا تھوڑا بہت کراچی سے تعلق ہے، کہ الارشاد ایک رسالہ نکالتے تھے، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے حدیث قدسی، کتاب کا نام ہی حدیث قدسی۔ تو اس کے اندر انہوں نے وہ احادیث قدسیہ جو کلام خدا ہے، وہ رسول پاک کے ذریعے سے بیان ہوئی، تو ان میں وہ پڑھتا آ رہا تھا، کتاب ان کی دی ہوئی استاد کی، تو درمیان میں یہ حدیث قدسی آ گئی جس پہ لکھا ہوا تھا نعت علی۔ تو میرے لیے ایک نئی چیز تھی، ظاہر طالب علم کو ہمیشہ رہنا چاہیے لیکن محض سے لے کر لحد تک علم حاصل کریں۔ روایت ملتی ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جب کوئی بھی شخص میرا امتی گھر سے باہر نکلتا ہے تو دروازے پہ دو ملک کھڑے ہوتے ہیں، ہر مومن کے دروازے پر دو ملک کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں نکلنے والے سے کہ تم گھر سے نکل رہے ہو تو طالب علم بن کے نکلو، عالم بن کے آؤ۔ یعنی طالب علم بن کے نکلو، عالم بن کے آؤ، اس لیے کہ تیسری کوئی قسم ہے ہی نہیں، یعنی یا تو طالب علم یا عالم، اس کے علاوہ خش و خاشات ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے، لہذا محض سے لے کر لحد تک علم حاصل کریں۔ اب علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا صرف مدرسے میں جا کر اور جو ہمارے مروجہ مدارس ہیں ان میں جا کے صرف گردانی پڑھیں، نہیں، علم حاصل کریں محض سے لے کر لحد تک۔ تو ہمارے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ایک ذرا درود پڑھنے والا نواز ادھر آ ادھر آپ ادھر آ کے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جو آیت اللہ تھے، آیت اللہ العظمیٰ نہیں تھے لیکن آیت اللہ تھے، تو حالت نزع موت کا وقت اتنے بیمار، تو ان سے بڑے ایک آیت اللہ العظمیٰ ان کی عیادت کرنے آئے،
کہ میں جا کر عیادت کروں، ان کی خیریت پوچھوں۔ تو جب وہ پہنچے تو یہ آیت اللہ جن کا کی روح نکلنے والی ہے موت کا وقت، ان سے آ کر ملے اور خیریت پوچھی، تو انہوں نے آنکھیں کھول کے اور مسئلہ پوچھا، کیونکہ بڑے آیت اللہ تھے، آیت اللہ العظمیٰ تھے، تو ان سے مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ کائیں کا پوچھا؟ وراثت کا۔ غور فرمانا، مسئلہ پوچھا وراثت کا۔ ہماری فقہ میں مولانا سے پوچھئے دو مسائل بہت ٹف ہیں ہماری فقہ میں، ایک وراثت کے مسائل ٹف ہیں اور ایک حج کے مسائل ٹف ہیں۔ ہمارے یہاں جو زیادہ مشکل مسائل ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، وراثت کے اور حج کے۔ تو آیت اللہ نے آیت اللہ العظمیٰ سے جو عیادت کرنے آئے تھے، جو ٹھیک تھے اور یہ بیمار تھے، انہوں نے بیمار آیت اللہ نے ان سے وراثت کا مسئلہ پوچھا، تو بڑے آیت اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی تقسیم کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے؟ یعنی میرا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا پھر اس وقت تم یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب جملہ سنیے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ مسئلہ بیمار ہے، موت کا وقت ہے، فرماتے ہیں اس لیے میں نے مشکل مسئلہ پوچھا ہے کہ مسئلہ شخصیت کی، ہر اس شخص کی شخصیت کے مطابق پوچھا جاتا ہے۔ بہت سارے مسائل سے میں واقف ہوں، لیکن یہ مسئلہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مشکل مسئلہ ہے اور آپ آیت اللہ العظمیٰ ہیں، لہذا میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ بھئی یہ مسئلہ پوچھنے کی اس وقت ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی تو اس وقت ایسی طبیعت ہے اور آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اس کے علاوہ سارے مسائل سے میں واقف ہوں، یہ مسئلہ مشکل آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھوں گا تو میرا شمار مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ یعنی مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنے والوں میں میرا شمار ہو جائے گا، اور یہ کہہ کے انتقال فرما گئے۔ تو بڑے آیت اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ وہ عالم ہے کہ جنہوں نے رسول کی حدیث پر اپنی زندگی کی شروع سے لے کر آخر تک عمل فرمایا۔ محض سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ تو علم کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں آج کچھ نہ کچھ سیکھوں گا ضرور۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کی تمنا ہو تو اس کا مطلب ہے طالب علم شمار ہو جائے گا۔ اور وہ دونوں ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور جستجو علم میں نکل رہے ہیں، چاہے جوابی پہ کیوں نہ جا رہے ہوں، لیکن یہ سوچ لیں کہ میں راستے میں کسی مولانا کی کیسٹ لگا کے کچھ نہ کچھ سن لوں گا تو علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں کسی واپسی پہ کسی مجلس میں شرکت کر لوں گا تو کچھ نہ کچھ مجلس سے ملے گا۔ اور یہ بھول جائیں وہ لوگ جو اس زوم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ صاحب کیا پڑھے گا مولوی، کیا سنیں گے ہم جا کر، ہزاروں دفعہ مجلسیں سنی ہوئی ہیں، سینکڑوں مجلسیں سنی ہوئی ہیں، کیا پڑھے گا مولوی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا جائے گا۔ نہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آیا کریں، یہ ماشاءاللہ جو بچے آپ لائے ہیں بچوں کو لایا کریں، اس لیے کہ یہ مجلس حسین وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے ہر شخص کا اس کے ظرف کے مطابق شعور بلند ہوتا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ ہر شخص کا اس کے ظرف کے مطابق شعور بلند ہوتا ہے اور ہر مجلس سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا نہ ہو، کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ جملہ کہہ دوں، یہ بچے جو مثلا اردو نہیں سمجھ رہے، یہ بچے جو ماں باپ کے ساتھ مجلس میں آ گئے، جن کی بات مثلا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، فلسفہ منطق ہم مولوی پڑھتے ہیں نہیں سمجھ میں آتی، اور کچھ نہیں تو درود پڑھنے کا ڈھنگ تو لے کر جائے گا، تو آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا اس مجلس سے، لہذا مجالس میں آنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم کی بنیاد ہی پر عقیدہ بنتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بنا اس کتاب سے ہم نے پڑھا کہ خیبر کے میدان میں نبی پاک نے پکارا حدیث قدسی کے ذریعے سے، اور مولا کائنات مدد کے لیے پہنچے، اور کیسے پہنچے اسی کتاب کے بعد میں پورا مضمون لکھا ہوا ہے کہ ادھر ظاہری طور پہ آشوب چشم تھا، اور جب مولا پہنچے مسجد کے اندر 40واں دن یعنی 39 دن پورے ہو گئے تھے، 40ویں شب تھی جب نعرہ علی پڑھی۔ مولا مسجد میں بہت پہلے جایا کرتے تھے، جیسا کہ مولا کی شہادت کی مجالس میں آپ سنتے ہیں
کہ مولا بہت پہلے مسجد کوفہ میں گئے تھے اور پہلے جایا کرتے تھے، تو مولا تشریف لے جا رہے تھے، ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر مسجد کے باہر تھا، تو ادھر سرکار نے ناد علی پڑھی، جب ناد علی پڑھی تو ادھر مولا فرماتے ہیں لبیک لبیک، تو غلام کمبر صاحب تھا، کہتا ہے سرکار کس سے فرما رہے ہیں لبیک؟ کہا میرے سردار نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ تھوڑا سا ڈائگرام میں خیبر نہیں پڑھوں گا، یہاں یہ بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ صاحب خیبر خندق کیوں پڑھتے ہیں مولوی، یہ بھی بعض لوگوں کو عجیب برا لگتا ہے کہ صاحب خیبر خندق کیوں پڑھتے ہیں، تو میں جملہ کہوں بھائی خیبر خندق اگر پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو ہوئی کیوں تھی؟ یہ کہنا کہ صاحب خیبر خندق میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، آپ خیبر خندق ذرا خلوص سے پڑھیں تو صحیح، ادھر آ جائیں سامنے بھائی جلدی سے سامنے، خیبر خندق اگر ادھر سامنے ادھر بالکل سامنے آئیں گے، خیبر خندق اگر پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو ہوئی کیوں تھی؟ جملہ کہہ دوں مولانا اگر کوئی ناراض ہونے والا نہ ہو، آپ یہاں کے نباز ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نبض شناس ہیں، مجھے بعد میں فون پہ بتا دیجیے گا کون کون ناراض ہوا تھا، تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ خیبر خندق نہیں پڑھنی چاہیے، جو خیبر خندق نہ پڑھتے ہیں نہ بچوں کو سناتے ہیں، ان کی اولاد ہمیشہ بزدل پیدا ہوتی ہے، میں نے تو جملہ کہہ دیا آپ کو، جو کہتے ہیں نا خیبر خندق نے کیا رکھا ہے، خیبر خندق یہ مولوی حضرات پڑھ کے نعرے لگوا کے لفافہ لے کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نا، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، خیبر خندق سے شعور بلند ہوتا ہے، اور اگر اجازت دے تو ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ایک عالم گزرے مولانا فیروز حیدر نوگانی آپ بھی، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مولا علی کی جنگوں کا مطالعہ کریں تو مولا علی کی جنگوں میں آپ کو پورا اصول دین بھی ملے گا اور پورا فروع دین بھی ملے گا۔ اور کیجیے گا، دیکھیے آپ میں سے یہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا، مجھے برا لگتا ہے کہ جب منہ کھول کے جواب نہیں دیتے نعرے کا جواب بلند آواز سے دیا کریں، مہربانی کریں، یہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں پورا اصول دین اور پورا فروع دین آپ کو مولا کی جنگوں میں ملے گا، اصول دین بھی، اور انہوں نے اس پہ 10 مجلسیں انہوں نے پڑھی اور اس میں باقاعدہ ثابت کیا ہے، اور دوسری چیز انہی مجالس میں 2 موضوع لے کے چلے ہیں، ایک موضوع ہے کہ جنگوں میں پورا اصول دین پورا فروع دین مولا کی آپ کو ملے گا، دوسرے ہماری ہی نماز میں مولا کی بتائی ہوئی نماز میں پورا اصول دین بھی ملے گا، پورا فروع دین بھی ملے گا، یعنی عجیب انہوں نے چیپٹر قائم کیے ہیں کہ پوری نماز میں جو آپ کی ہماری نماز ہے، اور آپ کی ہماری نماز ہی اصل پیغمبر کی نماز ہے، جو پیغمبر اکرم نے نماز پڑھی تھی وہ ادا کرنے میں، ادائیگی کی صورت میں ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، بخاری شریف میں کوئی ایک روایت بھی ہاتھ باندھنے کی نہیں دکھا سکتے رسول پاک کی، یا علی میں تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے سنی، ایک روایت نہیں دکھا سکتے بخاری میں کہ سرکار ہاتھ یہاں باندھتے تھے، یہاں باندھتے تھے، یہاں باندھتے تھے، یہاں باندھتے تھے، کہاں باندھتے تھے، ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتے بخاری میں ہاتھ باندھنے کی، اس لیے نہیں باندھ سکتے، اس لیے نہیں روایت دکھا سکتے کہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں تھے تو روایت کہاں سے دکھائیں گے؟ سرکار یہ جو کہتے تھے نا، ہمارے یہاں بھی بعض لوگ سرکار کبھی باندھ لیتے تھے کبھی کھول لیتے تھے، ایسا نہیں ہے، سرکار نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں دکھا سکتے کہ سرکار نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہو، کیونکہ سرکار دین فطرت کے لانے والے ہیں، فطرت میں بندہ کھلے ہاتھوں پیدا ہوتا ہے، کھلے ہاتھوں قبر میں جاتا ہے، لہذا یہ کہ صاحب ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت نہیں ہے، اب میں اس طرف چلا جاؤں گا تو موضوع رہ جائے گا، بس میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ باندھنے کی روایت نہیں ہے، آپ کی اور ہماری نماز وہ نماز ہے جس میں پورا اصول دین بھی ہے، پورا فروع دین بھی ہے، اور ہماری مولا علی کی جنگیں وہ جنگیں ہیں جس میں پورا اصول دین بھی ہے اور پورا فروع دین بھی ہے۔ اگر اس کی تشریح کی جائے، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے تشریح تھوڑی سی کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ 7 جنگیں ایسی ہیں، 7
جس میں دشمن نے، کافر نے، مشرک نے، مولا سے جنگ کرنے والے نے دوران جنگ اپنی تلوار ٹوٹ جانے پر مولا علی سے تلوار مانگی ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ مولا علی سے تاریخ جنگوں میں 7 جنگیں ایسی ہیں کہ جس میں کافر نے، مشرک نے دوران جنگ، میں دوہراتا رہوں گا جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں، اپنی تلوار ٹوٹ جانے پر مولا علی سے تلوار مانگی ہے. کراچی میں میرے ساتھ 4-4 5 سپاہی چلتے ہیں. ٹارگیٹ کلنگ میں ہٹ لسٹ میں نام تو سپاہی گورنمنٹ نے دیے ہوئے تو وہ چلتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی سپاہی صحابہ والا مجھ پہ حملہ کرے، پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، مولا نے بچایا، والدہ صاحبہ زخمی ہو گئی تو خدا انہیں صحت دے، تو شکریہ. وہ جو ہے حملے کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے. اگر کوئی سپاہی صحابہ والا خدا نہ خواستہ مجھ پہ حملہ کرے اور اس کی کلاشن میں گولی اٹک جائے، علی نے جاگے، اگر اس کی گولی اٹک جائے اور نہ کر سکے فائر، تو کیا وہ میرے سپاہی سے کہے گا کہ لاؤ ذرا کلاشن دو، مولوی کو مار رہا ہے؟ بتائیے، نہیں کہے گا نا. آج کے دور میں ایک مجھ جیسے طالب علم کو اگر نہیں گولی چلے گی بھاگ جائے گا کہ کہیں مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے. لیکن کافر ہے، مشرک ہے، گھمسان کی جنگ ہے، مد مقابل ہے، مولا سے لڑنے آیا ہوا ہے، اپنی تلوار ٹوٹ جانے پہ مولا سے تلوار مانگ رہا ہے. اپنی تلوار ٹوٹ جانے پہ مولا سے تلوار مانگ رہا ہے کہ یا علی مجھے تلوار دے دیجئے. کیا سوچ کے تلوار مانگ رہا ہے؟ تھوڑا سا فضائی کا ماحول بنا دیں. کیا سوچ کے مولا سے تلوار مانگ رہا ہے اپنی تلوار ٹوٹ جانے پہ؟ تو اب جملہ کہہ دوں میں، یہ مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، مولا سے لڑنے آیا ہوا ہے، لیکن مولا کو اور اس خاندان کو اتنا سخی جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ علی اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو مارنے میں دیر کر سکتا ہے، دینے میں دیر نہیں کرتا. اگر آپ کی کمر میں درد نہیں ہے تو ادھر آ جائیں، ایک بڑا درود پڑھنے والا کرسی پہ بیٹھنے والوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، خدا سب کو صحت دے. تو دیکھیے کہیں کہیں مجالس کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ برابر والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ داد دے گا تو میں داد دوں گا، وہ نعرہ لگائے گا تو میں نعرہ لگاؤں گا، وہ جواب زور سے دے گا تو میں جواب دوں گا. لہذا آپ اور تھوڑا سا بیچ میں ہو جائیں تو دائیں بائیں والوں کو ذرا تقویت ہو جائے گی. تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو گزارشات عرض کر رہا ہوں کہ جناب مولا سے تلوار مانگ رہا ہے. 7 جنگیں جن میں تلوار مانگی ہے کافر نے، مشرک نے، کیا سوچ کے کہ یہ علی اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو مارنے میں دیر کر سکتے ہیں، دینے میں دیر نہیں کرتے. یہ ایسے سخی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کے سوال کے جواب میں کبھی لا نہیں کہتا. پھر جملہ آ رہا ہے آپ کے آگے آنے